ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسلا گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو خطاب کر کے کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پہلی بات یعنی اسلام کے جتنے احکامات ہیں سارے احکامات پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہ جو باتیں تمہارے دل کو اچھی لگیں اور جن باتوں میں تمہارا دنیاوی فائدہ ہو، اسلام کی ان باتوں کو اپناؤ، اور جو تمہیں مشکل لگیں، جو تمہیں اچھی نہ لگیں، ان احکامات کو تم پس پش ڈال دو، چھوڑ دو۔ جس طرح آج ہماری حالت ہے، ہم بھی اسلام کے ان احکامات سے خوش ہوتے ہیں جو ہمارے دل کو اچھے لگتے ہیں، اور جو باتیں کڑوی ہوتی ہیں، دل کو نہیں بھاتی، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جی فلاں کام کریں گے، اس میں ہماری شہرت ہوگی، فلاں اسلامی حکم پر اگر ہم عمل کریں گے تو برادری ملامت کرے گی، کنبہ ملامت کرے گا، لوگ ملامت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اسلام کے اندر آ گئے ہو تو پھر لوگوں کی ملامت کا خیال نہ کرو، یہ دیکھو کہیں اللہ اور اس کا رسول تمہیں ملامت نہ کرے۔ آج ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، پڑھے لکھے سمجھدار نمازی مولوی حاجی تبلیغی پرہیزگار قسم کے لوگ جن کا دین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جن کو پتہ بھی ہوتا ہے، بار بار سنتے ہیں اپنے امام مسجد سے، درس دینے والے سے، اپنے خطیب سے، مولوی سے، جو قرآن کھول کھول کے بتاتا ہے کہ یہ حکم اسلام کے خلاف ہے، اور خود کہتے بھی ہیں کہ جی ہے واقعی اسلام کے خلاف ہے، لیکن کیا کریں اگر نہیں کرتے تو لوگ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کام تم نے لوگوں کے لیے کیا، فقد اشرک، یہ تو نے شرک کیا۔ جب تم میرا بن گیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، وہ کام کرنا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، وہ کام نہیں کرنا جو لوگ چاہتے ہیں۔ اب بعض احباب سے اگر کہا بھی جاتا ہے بھائی یہ تیجا، یہ ساتا، یہ جمراتا، یہ قبر پکی کرنا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ حضور کی حدیثیں موجود ہیں، ایک نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں، آپ نے قبر پکی کرنے سے منع کیا، منع فرمایا۔ آج ہمارے ہاں رواج کیا ہے کہ جس چیز سے ہمارے
مردے کو فائدہ پہنچتا ہے ہم وہ کام نہیں کرتے. اب کسی کی ماں مر جائے، باپ مر جائے، کوئی اور مر جائے، اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی مسجد کے اندر فلاں ضرورت ہے، تمہاری رشتہ داری میں تمہارا فلاں رشتہ دار محتاج ہے، غریب ہے، تمہارے پڑوس کے اندر فلاں آدمی بھوکا ہے، وہ یہاں خرچ نہیں کرے گا کہ جس سے اس کے حقیقی باپ کو یا مرے ہوئے رشتہ دار کو فائدہ پہنچے گا، ماں کو فائدہ پہنچے گا. نہیں، اس نے رشتہ داروں کو بلا کر دیگیں پکا کر زردے پکا کر بہت بڑی دعوت اور فنکشن کر کے وہ لوگوں کو کھلائے گا جس کا قطعاً کوئی ایک ذرے اور رائی کے برابر اس کے باپ اور مری ماں کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا. اس کے بجائے اگر وہ مدرسے میں، مسجد میں غریب کو، مسکین کو، محتاج کو، معذور کو، بیوہ کو، یتیم کو، کسی بیمار کو اگر اس کے ساتھ کوئی تعاون کر دیتا اور یہ کہتا کہ اللہ اس کا ثواب میری مری ہوئی ماں کو پہنچا دے، قبر میں اس کا ثواب پہنچتا، ماں خوش ہوتی. میرے مرے ہوئے باپ کو پہنچا دے، میرے دادے میری نانی کو پہنچا دے، میری دادی کو پہنچا دے، میرے بیٹے کو پہنچا دے، میری بیٹی کو پہنچا دے، اللہ پاک ثواب پہنچا دیتے. لیکن یہاں جن کو تو نے بلایا ہے، جو لوگ تیرے گھر دعوت کھانے کے لیے 16 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے، بلائے کس پر ہے؟ آئے کس دن؟ یہ تیجے کی دعا ہے. آئے کس پر ہے؟ 40ویں کی دعا ہے. آئے کس پر ہے؟ جمعرات کی دعا ہے. آئے کس طرح؟ 40 لاکھ کی گاڑی، 20 لاکھ کی گاڑی، 10 لاکھ کی گاڑی لے کر آنے والے رشتہ دار وہ خیرات کھانے کے لیے آ رہے ہیں اور بذا میں خود یہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا ثواب کا کام کیا، باوجود خیرات کی تھی، کمال کر کے چھوڑ دیتا. قورمہ بھی پکایا ہے، بریانی بھی پکائی ہے، کسٹرڈ بھی بڑھایا ہے، وہاں میں نے فلاں کام بھی کیا ہے، فلاں قسم کی ڈش بھی تھی، فلاں قسم کی ڈش بھی تھی. بھائی کیا فائدہ ہے؟ اس ماں کو کیا فائدہ پہنچایا تو نے؟ اس باپ کو کیا فائدہ پہنچایا؟ اگر تو کسی غریب کے گھر رات کی تاریکی میں بوری آٹے کی بھیج دیتا، شاپر میں دال بھیج دیتا، چلو یار یہ بھی نہیں کر سکتا، اور کوئی کسی کا گدھا باندھا ہوا ہوتا نا، یہ کسی کا کتا گلی میں پھر رہا ہوتا، اس کتے کو ٹکڑے ڈال کے کہہ دیتا اے اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے، پھر بھی خدا ثواب پہنچا دیتا. کسی جانور کے آگے چارہ ڈال دیتا، ثواب پہنچ جاتا. لیکن 40 لاکھ کی گاڑی میں جو تیرا رشتہ دار بیٹھ کے آیا ہے، 20 لاکھ کی مرسڈیز میں بیٹھ کے آئے، یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے آئے، BMW میں آنے والے جن کو تو نے کھلایا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں. اور پھر قبر پکی کر کے وہ تو نے اپنے لیے کی ہے تاکہ میرا کلہ اونچا ہو جائے، میرا شملہ اونچا ہو جائے. ہو گیا شملہ تیرا اونچا، لوگوں نے کہہ دیا زبردست بٹا لائے ہوئے، یہ بٹا سن ٹیکسی لے تو منگا لے، یہ جناب سنگ مرمر فلاں جگہ سے لائے ہے، یہ جناب پتھر فلاں جگہ سے آئے، بڑا تو ٹیڑھا ہو کے بتاتا ہے جی میں پیو دی قبر بدی ہے. مسجد میں اگر تجھے داڑے مار مار کے کہا جائے مسجد کے بل میں پیسے دے دے، تو نہیں دیتا. مسجد کی اور کسی ضرورت میں پیسے دے دے، تو نہیں دیتا. مسجد میں بوری سیمنٹ کی دینے کے لیے تیار نہیں، اور تو خوش ہے کہ میں نے باپ کی قبر باندھ دی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر پختہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، ناروا ہے، قطن قطن قطن. نہ قبر پختہ کرنے والے کو ثواب ہے، نہ میت کو کوئی ثواب ہے، گناہ ہے. ثواب دور کی بات ہے، گناہ ہے، گناہ. جس کما تو نبی علیہ السلام ڈھکن اس کما سے کرنا تو ثواب ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے؟ یہ گناہ ہم کر رہے ہیں، گناہ کے اندر مبتلا ہے. بذا میں خود ہم سمجھتے ہیں ہم ثواب کر رہے ہیں، بڑا ثواب کا کام ہم نے کیے.
بھائی جتنے پیسے قبر پہ لگاتے ہو اس کا 1/4 مسجد میں دے دو نا. یہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مسجد مقروض ہے, یہاں ضروریات ہیں. میں اپنی بات نہیں کرتا, کسی بھی مسجد کی بات, کسی بھی مدرسے. چلو چھوڑو مسجدوں کو, ان کی بات بھی چھوڑو, اپنے معاشرے کے غرباء کو دیکھو. آج لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. کیا کسی مالدار کے ذہن میں بات آئی ہے کہ میں اپنے مرے ہوئے باپ کی خاطر, ماں کی خاطر, رشتہ دار کی خاطر کسی جگہ میں پانی ان کو نکال کے دے دوں؟ یا آج ہماری بیویاں, بچیاں, بیٹیاں یہ بیچاری در در پھر رہی ہیں پانی کی تلاش کے اندر. کیا یہ بھی ذہن میں آیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے اندر, بھائی اگر مسلمان کہلاتے ہو تو پھر ان قاعدوں پر عمل کرنا پڑے گا, ان ضوابط کو اپنانا پڑے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے. یہ نہیں کہ جو بات ہمیں اچھی لگے وہ اسلام ہے, جو ہمیں اچھی نہ لگے وہ اسلام نہیں ہے. یہ تیجا, یہ ساتہ, یہ جمعراتہ, یہ 40واں, یہ برسی, اس کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے. ہمارے رواج کے اندر ہے, رواج کرو. اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں, کوئی ثواب نہیں ہے اس کا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, دیکھیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یا ایھا الذین آمنوا اللہ یہ ارشاد نہیں فرماتے یا ایھا الناس, کیونکہ اگر اللہ یا ایھا الناس ارشاد فرماتے اس میں یہودی بھی مخاطب ہوتے, عیسائی بھی مخاطب ہوتے, ہندو بھی مخاطب ہوتے, سکھ اور مجوسی بھی مخاطب ہوتے. اللہ فرماتے ہیں میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا. یا ایھا الذین آمنو, اے کلمہ پڑھنے والو, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والو, اسلام کا لبادہ اوڑھنے والو, اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کے امتی کہلانے والو, آمنو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو. یہ نہیں کہ شیطان کو بھی راضی کرو, اور جی نکاح بھی ہو رہا ہے, ادھر ساتھ خسرے بھی ناچ رہے ہیں, شادی بھی ہو رہی ہے, ادھر کنجریاں بھی ناچ رہی ہیں, ادھر شادی بھی ہو رہی ہے, شراب بھی پی جا رہی ہے. اس نکاح کے اندر کیا برکت ہوگی؟ سارا سال جھگڑے ہوں گے, اولاد نافرمان ہوگی. کہ جس باپ نے اپنے بیٹے کی شادی پر کنجریوں کو منگا کر نچوایا, کل پھر وہ اولاد اٹھ کر اس کو لاتے ہی مارے گی نا. آج ہم کہتے ہیں خدا بھی راضی ہو جائے, اور بڑا المیہ یہ, کل بھی علماء کی محفل میں وہاں بات شادی میں خرچ کریں, کوئی دلہ کو کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ پیو دے, نہ مامے دے, نہ کسوری دے. لیکن جب نکاح پڑھا جاتا ہے نا, نکاح اتنے پوچھتے ہیں مولوی صاحب تو اس کی فیس کتنی ہے, آپ کی فیس کتنی ہے؟ اب آپ بتاؤ, ساری تقریبات کرو, مولوی نہ ہے, نکاح نہ پڑھا جائے, آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں؟ اولاد حلالی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اتنے کدے فیس 10 ہونا کو جی 5000 روپیہ ہو, وہ جی 5000 روپیہ, اسی تے اپنے گراں میں 500 دینے, اسی تے فلانی جی اتنے دینے, بس اتنے آ کے استا دل نکا ہوتا ہے. لیکن اتنے 10 ناستے کنجریاں کو تے, کنجراں کو تے, خسریاں کو تے, پاٹھا کو تے, نٹاں کو, اسی انہوں کو پیسے میں ڈبو چھوڑ دے. اتنے نہیں, اتنے اسی 1 روپیہ بھی اتنے تلے نہ کر دے, تلے کر دیں اتنے کر کے دینا واسطے تیار نہ. کہ مولوی صاحب نکاح باندھ رہا ہے, اس نکاح کے اندر کیا برکت ہوگی یار. اور بعض تو دل دکھاتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, پھر انسان ہے آگے, ہمیں بھی غصہ آتا ہے, پھر ہم بھی باتیں کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, جھگڑا نکاح کے وقت جھگڑا ہوتا ہے, پیسے دیتے وقت جھگڑا کرتے ہیں. اور جی کچھ کٹاؤ, بعضا کو میں تو نا کوئی ٹھپرا دی دکان تھوڑی ہے کہ تو ٹھپر مولیاں کے انداز میں کچھ کاٹ کرو جی, کچھ کٹاؤ جی, کچھ رعایت کرو جی. یعنی بے حیائی کی حد ہے نا, انتہا ہے انسان کی, یہ بے دینی کی حد ہے, انتہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں میں سکھوں سے نہیں کہتا, ہندوؤں سے نہیں کہتا, مجوسیوں سے نہیں کہتا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو, کلمہ پڑھنے والو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر پورے کے پورے آ جاؤ. یہ نہیں آدھا تیتر, آدھا ہندو,
آدھا مسلمان، ایک ہے جی پھوڑی ہے، ایک ہے جی مہندی ہے، ایک ہے جی وری ہے، ایک ہے جی فلانی ہے، یہ ساریاں اس تے جڑے اسا نال نہیں نا گمانڈی ہے دو انہاں کولوں آئی ہیں بھائی یہ پھوڑی، یہ مہندی، یہ وری، یہ فلانی، کیا یہ حدیث میں ہے؟ بتاؤ نا، کیا قرآن میں ہے، مشکات میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے، کسی اور کتاب میں ہے تو ہمیں بتاؤ لا کے۔ اگر نہیں ہے تو کیوں اپنائی ہوئی ہیں؟ ان کا خاتمہ کون کرے گا؟ ناجینا بے شادی ہے، شادی میں کم اوندے رہنے بھائی، شادی کو تو حضور نے نصف ایمان قرار دیا۔ حضور نے فرمایا النکاح نصف ایمان، یہ آدھا ایمان ہے۔ یا تو یہ کہو کہ ایمان نہیں ہے، یہ کوئی عیاشی کے لیے ہم کر رہے ہیں، نہیں، حضور نے فرمایا یہ نصف ایمان ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ، ہم کہتے ہیں شیطان بھی خفا نہ ہوئے تو ایسی مسلمان بھی ٹکے رہے۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا نا، کہتا ہے حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اسنان بھی، حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اسنان بھی، خوش رہے رب بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے پیار کے ساتھ، بڑے لاڈ کے ساتھ 81 مرتبہ اللہ پاک نے مومنوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو قرآن میں ایمان والے کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اللہ کیوں نہ کرے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے دلائل آ جانے کے بعد، ان اعلانات کے بعد، ان واضح تعلیمات کے بعد، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تم ڈگمگا گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔